بلا ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی میں جاری لڑائی کو روکنے کے لیے سیز فائر کے لیے مصر کی راجدھانی قاہرہ میں جاری میٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ اس میٹنگ میں قطر کے وفد نے شرکت کی تھی، ایجپٹ کے وفد نے شرکت کی تھی، اسی طرح اسرائیل اور حماس کے ڈیلیگیشن نے بھی شرکت کی۔ حماس کا ڈیلیگیشن بھی وہاں سے روانہ ہو چکا ہے، اسرائیل کا ڈیلیگیشن بھی وہاں سے روانہ ہو چکا ہے۔ اس میٹنگ میں جو بات چیت ہوئی ہے، جو پروپوزل آیا ہے جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے، اس سے یہ امید جگی ہے کہ اگلے دنوں میں شاید جنگ بندی کے سمجھوتا پر عمل ہو جائے، سیز فائر پر عمل ہو جائے اور اسرائیل حملہ کرنا بند کر دے، اسرائیلی سینہ غزہ پٹی سے نکل جائے۔ حماس نے اپنی شرطیں رکھ دی ہے اور حماس نے رضامندی بھی ظاہر کر دی ہے جو ثالثی کرنے والے ممالک کی طرف سے تجویز سامنے آئی تھی، لیکن اسرائیل نے ابھی تک مکمل حامی نہیں بھری ہے۔ اسرائیل کا وفد یا جو ڈیلیگیشن ہے وہ دوبارہ اسرائیل گیا ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر یا وار کیبنٹ کے سامنے میٹنگ ہوگی، بات رکھی جائے گی، تب حتمی نتیجہ سامنے آئے گا کہ اسرائیل نے ایکسیپٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ فی الحال ثالثی کرنے والے ممالک کے پروپوزل کو حماس نے منظوری دے دی ہے۔ قیرو میں جو پروپوزل سامنے آیا، جو میٹنگ ہوئی، اس میں سب سے اہم یہی تھا کہ جنگ بندی ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ 12 ہفتے کے لیے ہوگی۔ حماس کی اب تک یہ مانگ تھی کہ مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے اور اسرائیل کی سینہ کو غزہ پٹی سے نکلنا چاہیے، تبھی ہم یرغمالیوں کو ریلیز کریں گے۔ لیکن اس میٹنگ میں 12 ویک کے لیے، اور 12 ویک کا مطلب ہے کہ تقریباً 3 مہینہ کے لیے جنگ بندی کی یا سیز فائر کے لیے بات چیت ہوئی ہے اور حماس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کے بدلے میں تمام یرغمالیوں کو نہیں بلکہ 100 یرغمالیوں کو ریلیز کیا جائے گا۔ ادھر جو فلسطینی قید ہیں اسرائیل میں ان کو رہا کیا جائے گا اور جو اسرائیلی سینہ ہے وہ مکمل طور پر غزہ پٹی سے نکل جائے گی۔ ثالثی کرنے والے ممالک کی طرف سے پروپوزل سامنے آیا تھا، حماس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، منظوری دے دی ہے۔ حماس نے کچھ لچک بھی دکھائی ہے، لیکن اسرائیل کا جو ڈیلیگیشن آیا تھا اس نے اس بات کو تو سن لیا، وہاں آبجیکٹ بھی کیا کہ اس پروپوزل کو ماننے میں اسرائیل کا ناکام ہے، حماس کو فائدہ ہے، حماس دوبارہ مضبوط ہو سکتی ہے۔ فی الحال حتمی فیصلہ اسرائیل کی وار کیبنٹ کا یا اسرائیل کی جو کابینہ ہے اس کا سامنے آئے گا۔ اس بیچ امریکہ کا واشنگٹن کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے اور واشنگٹن نے کہا کہ حماس نے اپنی طرف سے لچک کو دکھایا ہے، ثالثی کرنے والے ممالک نے اچھا کام کیا ہے، اب اسرائیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جنگ کو چاہتا ہے یا نہیں۔ اسرائیل کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کرے، سیز فائر اور جنگ بندی کے اس سمجھوتا کو مان لے تاکہ جنگ رک جائے۔ اس طرح کا بیان امریکہ کی طرف سے آیا ہے۔ واشنگٹن نے سیدھے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور واشنگٹن نے کہا کہ اگر اب بھی جنگ بندی نہیں ہو پاتی ہے یا سیز فائر پر عمل نہیں ہو پاتا ہے تو اب ذمہ دار اسرائیل ہوگا، حماس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے کیونکہ حماس نے پروپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اس بیچ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ غزہ پٹی پر اسرائیلی حملہ 7 اکتوبر کے بعد شروع ہوا تھا 2023 میں۔ اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے یہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے، 8ویں مہینہ میں جنگ داخل ہو چکی ہے اور رفح کا ایریا جو پہلے آباد نہیں تھا، بہت کم لوگ تھے، مصر سے ملا ہوا ایریا ہے، یہاں کراسنگ بارڈر ہے اور اسی کے ذریعے غزہ پٹی میں ساری امداد پہنچتی ہے۔ 5 کلومیٹر کا یہ ایریا ہے۔ اس ایریا میں خان یونس، نارتھ غزہ، ساؤتھ غزہ سے آ کر فلسطینیوں نے پناہ لی تھی اور پناہ لینے والوں کی تعداد 14 لاکھ ہو گئی تھی۔ اس علاقہ پر اسرائیل نے اب حملہ شروع کر رکھا ہے، ایئر اسٹرائک جاری ہے، گراؤنڈ آپریشن جاری ہے اور مختلف علاقوں پر اسرائیلی سینہ حملہ کر رہی ہے۔ روزانہ تقریباً 50 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہو رہی ہے۔ ادھر خان یونس سے خبر آئی ہے کہ جہاں پوری ایک فیملی کو جس میں 8 ممبرز تھے اسرائیل نے حملہ کر کے شہید کر دیا ہے، دوسرے علاقوں میں جاری ہے۔ اسی طرح ایک اور کراسنگ بارڈر ہے ابو کریم سلیم، وہاں سے خبر آئی ہے کہ وہاں سے جو امدادی ٹرک سامنے آ رہے تھے اس کو روک دیا ہے۔ جب روکا گیا اسرائیل کی طرف سے تو حماس نے راکٹ فائر کیا ابو کریم ابو سالم بارڈر کے اس پار، جس میں اسرائیل کو اچھا خاصا نقصان ہوا، کئی عمارتوں کو آگ لگ گئی، دوسری چیزوں کو نقصان پہنچا۔ اس کے بعد دوبارہ کھولا گیا، ایک مرتبہ پھر ابو سالم کریم بارڈر کو اسرائیل نے بند کر دیا ہے اور اس کو بند کرنے میں جو یہودی سیٹلر ہے ان کی مدد لی جا رہی ہے، یہودی سیٹلر کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ ادھر جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، رام اللہ کا علاقہ ہے، وہاں احتجاج بڑھتا جا رہا ہے۔ خود اسرائیل میں جو یرغمالیوں کے رشتہ دار ہیں، جو عام شہری ہے، وہ اپنی سرکار کے خلاف لگاتار احتجاج کر رہے ہیں، ان کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اسرائیل کی سرکار سننے کو تیار نہیں ہے۔
ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو کچھ ہتھیار دینا بند کر دیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ امریکہ جتنا چاہے ہتھیار بند کر دے، ہم رفح پر حملہ جاری رکھیں گے، ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیار دینا جو بند کیا ہے، اس پر دنیا بھر کے تجزیہ کار سوال اٹھا رہے ہیں کہ امریکہ کی منافقت ہے، یہ دوغلی پالیسی ہے۔ امریکہ نے معمولی ہتھیار دینا بند کیا ہے، جو بڑے بڑے ہتھیار دیے جاتے ہیں وہ ابھی تک اسرائیل کو جا رہے ہیں، اور دنیا میں ہیومن رائٹس کا نام پر ہے۔ جس طرح امریکہ میں فی الحال چناؤ ہے اور جو بائیڈن کی پارٹی کو بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا ہے، کیونکہ جو امریکی عوام ہے وہ غزہ میں جنگ بندی چاہتی ہے، وہ اسرائیلی سینا کے حملہ کے خلاف ہے، اسرائیل کے خلاف ہے۔ امریکہ کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، کالجز میں احتجاج ہو رہے ہیں جنگ بندی کے لیے، غزہ کے سپورٹ میں، اسرائیل کے خلاف۔ تو ان سب چیزوں نے امریکہ کو مجبور کیا کہ دکھانے کے لیے، اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے وہ یہ میسج دے کہ ہم نے اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کر دیا ہے، لیکن جو اصل ہتھیار ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ خود یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا فیصلہ آ گیا ہے، یا اسی طرح انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا عبوری فیصلہ آ چکا ہے۔ ابھی تک امریکہ نے دباؤ نہیں بنایا اسرائیل پر کہ اپنی سینا کو واپس نکال لے۔ یہ تازہ ترین صورتحال ہے غزہ پٹی اور فلسطین کی۔ اسی طرح کی اپڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لکھ کر ضرور بتائیے۔